اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ گفتگو جاری تھی ہماری سورہ تحریم کی تفسیر کے حوالے سے۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 3، 4 اور 5 کی تفسیر ہے کہ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وَإِذَا أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب نبی نے راز کی بات اپنی ایک بیوی سے کہہ دی، یعنی جناب حفصہ سے، اور پھر جب اس بیوی نے وہ بات ان کی دوسری بیوی کو بتا دی، جناب عائشہ کو بتا دی، اور اللہ نے اس کو نبی پر ظاہر کر دیا کہ جناب حفصہ نے جناب عائشہ سے یہ بات کر دی ہے، ظاہر کر دی، تو نبی نے اس میں سے وہ بات یعنی کہ خداوند عالم نے بتایا ہے وہ آشکار کر دیا کہ تم نے کیوں بتایا ہے، جناب عائشہ کو کیوں بتایا ہے، یعنی رسول خدا نے یہ کہا، اور کچھ سے بات ٹال دی، جناب عائشہ سے نہیں کہا، کچھ سے بات ٹال دی، یعنی جناب عائشہ سے نہیں کہا۔ بس جب پیغمبر نے اس کو وہ بات بتا دی کہ تم نے یہ کہا ہے، یہ راز کی بات بتائی ہے، تو جناب حفصہ نے کہا کہ آپ کو کس نے یہ بات بتائی کہ میں نے جناب عائشہ سے یہ بات کہی ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال، کہ مجھے خدا علیم و خبیر نے یہ بات بتائی، یعنی دوسری بیویوں نے مجھے نہیں بتائی، یہ خداوند عالم نے مجھے بتایا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حفصہ کو کوئی راز کی بات بتائی اور اسے راز میں رکھنے کی تاکید فرمائی کہ راز میں رکھو، یعنی حضرت ماریہ کا واقعہ حضرت عائشہ کو نہ بتانے کے لیے کہا، یا شہد کا شربت پینے کا واقعہ کہا کہ یہ حضرت عائشہ کو نہ بتاؤ۔ بس جناب حفصہ نے جناب عائشہ کو وہ راز کی بات بتائی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ مطلب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر آشکار کر دیا کہ یہ ایسا ہوا ہے کہ جناب حفصہ نے جناب عائشہ کو یہ بات بتائی ہے۔ عرف بعضہ وعارض عن بعضہ سے مراد کہ رسول خدا نے بعض سے اعراض کیا، یعنی ان سے نہیں پوچھا، بعض کو نصیحت کی کہ کیوں تم نے یہ راز آشکار کیا، یعنی جناب حفصہ کو کہا کہ کیوں تم نے یہ راز جناب عائشہ سے بات نہیں کی۔ فلما نبأہا بہ قالت من انباک ھذا، پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جناب حفصہ کو بتایا تو اس نے پوچھا کہ آپ کو کس نے یہ بات بتائی ہے کہ میں نے یہ راز بتا دیا ہے، جناب عائشہ کو فاش کر دیا ہے؟ تو قال نبنی العلیم الخبیر، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خداوند عالم نے بتایا، بلکہ دوسری بیویوں نے نہیں بتایا، بلکہ میرا رابطہ کس سے ہے؟ خداوند عالم سے، میرا رابطہ خداوند عالم سے ہے۔ ٹھیک، بس راز اسرار یعنی وہ چیز جو دوسروں سے پوشیدہ کی جائے، غیب ہے کہ جو خود بخود پوشیدہ ہو اسے غیب کہا جاتا ہے، اور سر اسے کہا جاتا ہے کہ جو دوسروں سے خود انسان پوشیدہ کرے۔ بس اسرار اور غیب میں فرق ہے۔ غیب یعنی وہ چیز جو خود بخود پوشیدہ ہو، جیسے جنت اور جہنم، اور جو سر ہے وہ خود کسی سے پوشیدہ کی جاتی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 4 ہے ان تتوبا الی اللہ فقط سگت قلوبکما وان تظاہر علیہ فإن اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر۔ اگر تم دونوں جناب حفصہ اور جناب عائشہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تو بہتر ہے، ورنہ تمہارے دل مائل ہو چکے ہیں باطل کی جانب۔ اگر تم دونوں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک دوسرے کی پشت پناہی کرو گی، مدد کرو گی، تو بے شک اللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار ہوگا،
اور جبرائیل بھی مددگار ہوگا اور صالح مومنین بھی مددگار ہوں گے اور سب فرشتے بھی اس کے بعد حامی ہوں گے اور مددگار ہوں گے۔ بس اگر تم دونوں توبہ کرو، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے سے تمہارے دل آلودہ ہو چکے ہیں۔ رسول خدا کو اذیت آئی ہے، بس تمہارے دل آلودہ ہو چکے ہیں، باطل کی طرف مائل ہو چکے ہیں تمہارے دل، بس راہ کھلی ہے توبہ کی، تم توبہ کرو۔ بس فقط سگت قلوبکما، یعنی سگت یعنی مالت، دل کا مائل ہونا باطل کی جانب۔ بس وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، یعنی توبہ کی راہ کھلی ہے، اگر تم دونوں نے توبہ نہیں کی تو بس ایک دوسرے کی پشت پناہی کرو گی رسول خدا کے خلاف، یہ صحیح نہیں ہے۔ بس توبہ کرو، ایک دوسرے کی پشت پناہی نہ کرو رسول خدا کے خلاف۔ بس اگر تم نے ایک دوسرے کی پشت پناہی کی تو خدا پشت پناہ ہے رسول خدا کا، جبرائیل پشت پناہ ہے رسول خدا کا، صالح مومنین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پشت پناہ ہیں، مددگار ہیں، اور تمام فرشتے بھی رسول خدا کے حامی، مددگار اور پشت پناہ ہیں۔ ٹھیک، بس یہ صالح مومنین کے کامل مستحق اس وقت امام علیہ السلام تھے۔ صالح مومنین کے ان تتوبہ سے مراد کہ اگر تم دونوں نے توبہ کی، بس اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ باطل کی طرف مائل تھیں، پھر انہوں نے توبہ کی اور ان کے لیے توبہ کی راہ کھلی تھی، بس توبہ کی، خدا نے ان کی توبہ قبول کی۔ صالح مومنین کے کامل مصداق امام علیہ السلام تھے، بس اس وجہ سے بس صالح مومنین سے مراد اس وقت مولا علیہ السلام ہیں۔ یہ عسیٰ ربہ ان طلق کن ان یبدلہ ازواجا خیرا من کن، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات و ابکارا۔ اگر نبی تمہیں طلاق دے دے تو نزدیک ہے کہ اس کا رب اس کے بدلے میں تم سے 80 بیویاں اسے دے دے، تم سے بہتر ہمسر اسے دے دے، فرمانبردار ہوں، ایمان والیاں، نمازی، توبہ کرنے والیاں، خدا کی طرف رجوع کرنے والی، عبادت گزار، روزے دار بیویاں دے۔ یہ بیوائیں ہوں یا کنواریاں ہوں، یعنی ان دو قسمیں ہو سکتی ہیں، بیوائیں ہو سکتی ہیں اور کنواریاں ہو سکتی ہیں۔ مسلمات سے مراد پوری طرح اللہ کے حکم کے سامنے تسلیم۔ بس خدا کہہ رہا ہے کہ اگر تم توبہ نہ کرو اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے، اذیت دینے کی تم کوشش کرو تو رسول خدا تم سے جدائی اختیار کر لیں گے۔ بس توبہ کرو۔ اگر توبہ نہیں کرو گے، رسول خدا تم سے جدا ہو جائیں تو رسول خدا تمہاری جگہ بہتر خداوند عالم رسول خدا کو تم سے بہتر دے سکتا ہے، بہتر بیویاں دے سکتا ہے، بہتر ہمسر دے سکتا ہے۔ بس خداوند عالم ان کو خوف دلا رہا ہے کہ بس رسول خدا کو اذیت دینے سے بچو اور رسول خدا کے راز کی حفاظت کرو، رسول خدا کے رازوں کی حفاظت کرو۔ ٹھیک، بس یہ جو بدلے میں خدا دے گا یہ فرمانبردار ہوں گی، مسلمات ہوں گی۔ بس مسلمات یعنی پوری طرح اللہ کے حکم کے سامنے تسلیم ہونے والی، مومنات عقائد الہی کو قبول کرنے والی، قانتات سے مراد شوق کے ساتھ اطاعت کرنے والی، قانتات قنوت یعنی شوق کے ساتھ اطاعت کرنے والی۔ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قنوت سے مراد اطاعت کا لازمی ہونا، اطاعت بھی ہو، خضوع اور خشوع بھی ہو، خضوع اور خشوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ۔ لفظ قنوت قرآن کریم میں 13 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ قرآن کریم میں قانتین، بس قرآن کریم نے صالحین اور حقیقی مومنین کو اہل قنوت سے پکارا ہے کہ یہ اہل قنوت ہیں، صالحین اور حقیقی مومنین جو اطاعت اور خشوع کے ساتھ ہوتے ہیں۔ بس بعض قانتین کے خدا نے نام لیے ہیں، جیسے جناب ابراہیم کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 120 ہے کہ ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم امت ہے، قانتا للہ، قانت للہ ہے، یعنی کیا قانت ہے، یعنی قانت یعنی
متی ہیں اور خاشع اور خضوع کے ساتھ ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ ہیں، خاشع ہیں اور خاضع ہیں اور مطیع ہیں۔ ٹھیک، سورہ مریم، سورہ تحریم میں کہ آیت نمبر 12 میں جناب مریم کے لیے بھی یہ صفت استعمال ہوئی ہے کہ ان کے لیے بھی یہ صفت خداوند عالم نے بیان کی ہے کہ مریم ابنت عمران، مریم جو بنت عمران ہیں جنہوں نے خود کو پاکیزہ کیا اور وہ قانتین میں سے ہوئیں، قانتین میں سے ہوئیں۔ یہاں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 43 ہے کہ یا مریم مقنتی، اے مریم مطیع ہو جا خشوع اور خضوع کے ساتھ، مطیع ہو جا، خاشع اور خاضع ہو جا، خاشع اور خاضع ہو جا۔ ٹھیک، بس قنوت، قانتین، بس خداوند عالم مسلمات بیوی ہمسر دے گا، قانتات ہمسر دے گا، تائبات دے گا۔ تائبات نہیں اہل توبہ ہیں، گناہ سے اطاعت کی طرف رجوع کرنے والی، عبادت گزار ہیں، سائحات ہیں، یعنی روزہ دار ہیں۔ بعض نے کہا کہ سائحات سے مراد دائم العبادات ہیں۔ بس ممکن ہے ان میں سے بعض بیوائیں ہوں اور بعض کنواریاں ہوں۔ بس خداوند عالم نے یہاں متنبع کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو پوشیدہ رکھا جائے، آشکار نہ کیا جائے۔ اگر آشکار کیا گیا ہے تو توبہ کی جائے، توبہ کیا جائے، توبہ کی جائے۔ بس توبہ سے بات واضح ہوتی ہے کہ رسول خدا کو اذیت دینے کی خاطر تھا، تو بس اب توبہ کرو اور خدا تمہاری توبہ کو قبول کرے گا۔ اگر تم نے توبہ نہیں کی تو مشکلات کھڑی ہوں گی۔ رسول خدا جو ہے دوسرے ہمسر بنا سکتا ہے اور اذیت دینے والے کو اپنے سے الگ کر سکتا ہے، اپنے سے جدا کر سکتا ہے۔ بس اس کی جگہ خدا ان کو مسلمات، تائبات، قانتات دے گا، ایسی بیویاں، ایسے ہمسر دے گا، ایسی ہمسریں دے گا جو پوری طرح تسلیم ہوں گی، عقائد الہی کے ساتھ مزین ہوں گی اور دائم العبادات ہوں گی۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔